اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوہهم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور آپ کو کیا خبر؟ بہت ممکن ہے قیامت بالکل قریب ہی ہو۔ اللہ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کوئی حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، حسرت و افسوس سے کہیں گے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی بھاری لعنت نازل فرما۔ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ تمہارے کام سنوار دے، اللہ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑ پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا اور وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ منافق مردوں، عورتوں، مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے، اور مومن مردوں، عورتوں کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یسألک الناس عن الساعة، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے مختلف مسائل لوگ دریافت کرتے تھے، اور اہل ایمان کے دریافت کرنے کا مقصد الگ ہوا کرتا تھا کہ معلومات میں اضافہ کریں، اور کوئی چیز اگر علم میں نہیں ہے وہ ان کے علم میں آ جائے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو کریں۔ کفار کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ سوال کبھی آزمائش اور امتحان کے لیے کرتے تھے، کبھی تصدیق کے لیے، کبھی کسی اور وجہ سے۔ یہود کا معاملہ ہوتا تھا کہ کسی سوال کے جواب اگر نہ بن پڑے تو ہم لوگ غلط ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل مل جائے۔ الگ الگ زاویہ رہتا تھا۔ سوال و جواب کے اصول اور ضابطے شریعت میں بیان کیے گئے ہیں۔ بلا وجہ سوال نہیں کرنا چاہیے جب آدمی کو ضرورت نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر کہا آدمی کی جتنی حاجت اور ضرورت ہے اتنے سوالات کرنا چاہیے، بلا وجہ کے سوالات، اور جو مسئلہ نہیں پیدا ہوا اس پر سوال نہیں کرنا چاہیے، اور جس چیز کو بتا کیا گیا بہت باریکی سے نہیں بتا گیا تو اس کو اسی طریقے سے چپکے سے مان لینا چاہیے۔ جیسے بنی اسرائیل کی ایک عادت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت تو اس مردے سے لگا دو۔ اگر وہ سیدھے اس بات کو مان لیتے، سوال نہیں کرتے اس کے آگے کہ اس کی عمر کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا قد و قامت کیا ہو، سب چیزیں پوچھتے رہے، مشکل میں پڑتے رہے۔ تو سوالات جب بلا وجہ آدمی کرتا ہے تو مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیے بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر دین پر عمل کرنے لگتے ہیں تو عجیب و غریب معاملات میں عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں اور عجیب و غریب مسائل بیان کرتے ہیں لوگوں سے۔ اب دیکھیے بعض لوگ ایسے ہیں، دسترخوان پر بیٹھے تھے ایک مرتبہ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ یورپ جماعت گئی
تو وہاں پر جو نئے اسلام قبول کی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہڈی کیسے پھینکی. اب یہ دیکھیے ایک دم بلا وجہ کا سوال ہے, بلا وجہ کا, یعنی لوگوں میں بلا وجہ کی دینداری کا مظاہرہ ہے. ہڈی کھانے کے بعد اس کا گوشت نکالنے کے بعد کوئی روڈ پر تو نہیں پھینکتا ہے, آدمی اپنے سامنے ہی دسترخوان پر رکھتا ہے. بااخلاق آدمی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفیس اور سب سے زیادہ بااخلاق تھے. بلا وجہ کا سوال, خاموشی اختیار کیجیے, خاموشی اختیار کیجیے آپ بلا وجہ کا. بعض لوگوں نے تو بڑے عجیب و غریب مسائل اور ایسے جہالت آمیز مسائل بیان کرے, جیسے رمضان المبارک میں ہندوستان کے ایک صاحب اور ایک صاحب پڑوسی ملکوں کے روزے کے مسائل استغفر اللہ ایسے بیان کیے کہ لوگ بیان بھی نہیں کرتے. حالانکہ کچھ لوگوں نے لکھ دیا اس کو, مگر کم سے کم سوچنا چاہیے. تو بلا وجہ سوالات کھڑے کرنا, بلا وجہ کے پخ نکالنا, اس سے منع کیا گیا ہے. سوال اگر ضروری ہے اور لازمی ہو, جاننا مقصد ہو, تو بہت اچھی چیز ہے. سوال کبھی کبھی مجلس میں آدمی اس لیے بھی کرتا ہے کہ مقصد سوال نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کا کوئی شخص سے نزاع ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی کمزوری پائی جاتی ہے شرعی. تو کبھی کبھی مجلس میں آدمی مفتی اور عالم سے سوال کر کے اس کو بے عزت کرتا ہے, کیونکہ مفتی اور عالم جب جواب دیتا ہے تو پھر وہ اس کی طرف دیکھے گا اور نظروں میں کہے گا کیوں, یہ ہے تمہاری صورتحال, یہ احکامات تمہارے اوپر نافذ ہوتے ہیں. مقصد یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں یاد رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا قیامت کے بارے میں. سوال جب کیا جائے تو جاننے والے کو بڑی وضاحت کے ساتھ اس چیز کو بیان کر دینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سوال کیا گیا یسألون الناس عن الساعہ, لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل انما علمها عند اللہ, آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے. وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا, آپ کو کیا خبر, بہت ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو. اللہ رب العالمین نے جواب دے دیا کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی, کس وقت آئے گی. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے, یہ غیب کی کنجیہ ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ, اس میں پہلی چیز ہے قیامت کب آئے گی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کب کہاں کتنی ہوگی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, رحم مادر میں کیا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, آدمی کل کیا کمائے گا اور کس زمین پر کس حالت میں اس کی موت آئے گی. یہ 5 چیزیں غیب کی کنجی ہے, اس کا کسی کو علم نہیں ہے. اور غیب کا علم اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ, تمام غیب کا جاننے والا صرف اللہ رب العالمین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ عقیدہ رکھتے ہیں, بہت ساری دلیلیں ہیں. خود اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ, میں غیب نہیں جانتا. لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, ورنہ ساری اچھائیاں اپنے لیے جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اور کوئی شر کوئی برائی مجھ تک نہیں پہنچتی, کوئی چیز نقصان دہ مجھے تک کہ نہیں آتی. تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی واضح کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے قریب ہو. قرآن حکیم میں اس مضمون کو کئی مقام پر بیان فرمایا. 17 پارے کی پہلی آیت اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, قیامت قریب آ گئی اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, غافل ہیں. جس شخص کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت واقع ہو گئی, کیونکہ اس کا دنیا کا معاملہ عمل کا ختم ہو گیا, حدیث کے اندر آتا ہے. تو اس کی قیامت واقع ہو گئی اور قیامت یوں بھی بہت زیادہ قریب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی قیامت کی آمد کا اعلان ہوں, کیونکہ آپ آخری نبی ہے, اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. بے شمار اس کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے بہت زیادہ قریب ہو. اس میں اصل و کام جو کرنے والا ہے وہ کیا ہے, آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے, معلوم پڑ جائے قیامت کب واقع ہوگی, قیامت کے روز ہوگا کیا, آپ نے قیامت کی کتنی تیاری کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا. اللہ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. جس قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو, اگر تمہارے اندر انکار ہے
شریعت کی مخالفت اور خلاف ورزی ہے تو اللہ نے آگ تیار کر رکھی ہے، اس کی کتنی تیاری کی ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور کوئی حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ جب عذاب میں مبتلا ہوں گے تو عذاب میں جس وقت مبتلا ہوں گے تو کوئی حامی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ قیامت کے روز ہر چیز سے بچانے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے، صرف اللہ کی۔ اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، بار بار یہ بات بیان کی گئی ہے قرآن میں کہ کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہدایت اصل میں وہی ہدایت ہے جو اللہ نے نازل کی، اور ہدایت آنے کے بعد وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، قیامت کے روز آپ کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہ پاؤ گے۔ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں ہے۔ چالاک آدمی قیامت سے پہلے اس چیز کو سمجھ لے کہ اللہ کے علاوہ جب کوئی بچانے والا نہیں ہے تو اللہ ہی رب العالمین سے وابستہ رہے، اللہ ہی سے مدد مانگے، اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ ہی کو راضی کرنے والی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ جائیں گے، الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ عذاب کی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، ایک تو لعنت، دوسرا ہمیشہ کا جہنم، اور تیسرا عذاب کس طرح دیا جائے گا۔ مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اللہ نے بیان فرمایا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، آدمی کا جو گوشت اور چمڑی ہے اس تناظر میں، کہ ہمارا اگر گوشت جل جاتا ہے تو جلے ہوئے یا مردار گوشت پر تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی کا اگر گوشت آگ لگتی ہے اور کوئی جلتا ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس کو دبا کر دیکھتے ہیں، اگر اس میں زندگی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ایک مرتبہ ایک ہمارے پڑوس کے نوجوان لڑکے کو شوق لگا ہاتھ میں، تو پورا ہاتھ جل گیا۔ فوراً جب لے کر کے ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو میں بھی گھر پہنچ گیا، معلوم پڑا دواخانہ گئے تو ڈاکٹر صاحب ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے اس کا ہاتھ دبایا تو بچے نے چیخا تو کہتے ہیں گڈ۔ تو مجھ کو بڑی حیرت لگی کہ بچہ چیخا درد سے اور یہ کہنے گڈ۔ میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب ایسا کیوں؟ کہا اس میں زندگی ہے۔ اب وہ اچھا ہو سکتا ہے زخم، اگر اس میں زندگی نہیں ہوتی تو ہم کچھ نہیں کر پاتے، ہاتھ کاٹنا پڑتا، کیونکہ اگر زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اس کو کتنا بھی دباؤ، آپ کچھ بھی کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ چمڑی جب جل جاتی ہے تو یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی چمڑیاں جل جائے گی تو ہم وہ چمڑی بدل کر کے نئی چمڑی لائیں گے، بالکل تازہ جسم ہو، ہلکی سی خراش پر، جس کو آدمی کو تکلیف کا احساس ہو، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ان کے چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے، اور جب پلٹے جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے، عبادت صرف اللہ کی کرتے، طریقہ صرف رسول اللہ کا۔ ہر جگہ آپ نے کیا کیا ہے یہ جرم بیان کر رہے ہیں آگے۔ وہ کہیں گے قالوا ربنا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا، کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی مانی، سادتنا وکبرانا، حق کے راستے میں رکاوٹ بڑے بنتے ہیں اور سردار۔ امام طاؤس کہتے ہیں اس کے بارے میں، سادتنا وکبرانا کے بارے میں، کہ اس سے سادتنا سے مراد علماء ہیں اور کبرانا سے مراد روسا اور امیر اور سردار لوگ ہیں۔ ان کی حمایت میں کبھی آدمی، کبھی ان کی اندھی عقیدت میں قرآن و حدیث کو فراموش کر دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو۔ تو ہمیشہ یہ رکاوٹیں انبیاء کے دور میں بھی رہی ہے اور اس کے بعد کے ادوار میں ہمیشہ رہی ہے، حق کی رکاوٹیں ہیں۔ آدمی کا جب ان سے رابطہ اور تعلق ہو تو ضابطہ بڑا زبردست کیا گیا شریعت میں۔ جیسے ایک چیز تو ہے کہ اللہ نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تم نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم طائی بڑے مشہور سخی، تذکرہ آتا ہے ان کا، ان کے لڑکے ہیں، وہ اسلام لائے، تو یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ آیت جب نازل ہوئی تو کہتے ہیں اے اللہ کے رسول،
ہم نے اپنے احبار اور رہبان یعنی علماء اور زہداء ان کو رب نہیں بنایا تھا، ان کی پوجا اور عبادت نہیں کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو وہ حلال قرار دیتے ہیں اس کو حلال مانتے ہو، جس کو حرام مانتے ہیں کہتے ہیں اس کو حرام مانتے ہو. وہ دین بناتے ہیں تمہارے لیے اور تم اس کی پیروی کرتے ہو، جبکہ تم کو پیروی کس کی کرنا ہے؟ کلام الہی، اللہ کے نازل کردہ احکامات کی پیروی کرنا ہے. نبی بھی اسی کی پیروی کرتے ہیں. اتبعوا الا ما یوحی الی، میں تو صرف وہ اسی کی پیروی کرتا ہے جو اللہ نے نازل فرمائی. تو سوال جب ان سے کرو علماء سے تو ان کے احکامات نہ پوچھو. ایک عام آدمی، جاہل آدمی، ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص تو بہت پڑھ لکھ نہیں سکتے ہیں تو کیا کرے. تو آپ جب سوال کرتے ہیں، آپ جب ایک سوال کرتے ہیں، بس ذرا سا آدمی سوال کو انداز بدل دے. ایک آدمی کسی عالم سے سوال کرتا ہے شراب کے بارے میں کیا حکم، عالم جواب دیتا ہے کہ منع ہے، حرام ہے، اس نے بات مان لی. یہی سوال جب ایسے کیا جاتا ہے کہ شریعت میں اللہ نے شراب کے بارے میں کیا حکم دیا گیا. اب عالم نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، قرآن کی آیت پڑھی. اب عالم بیچ سے ہٹ گیا، سننے والے نے کس کو مانا؟ اللہ کے کلام کو. تو آدمی ان سے یہ پوچھے کہ اللہ نے کیا بیان فرمایا، رسول کے احکامات کیا ہیں اس سلسلے میں، قرآن کیا اور حدیث میں کیا بتایا گیا ہے. جب وہ قرآن اور حدیث کو بتاتا ہے تو آدمی عالم کی پیروی نہیں کرتا، بلکہ عالم کے ذریعے قرآن و حدیث حاصل کر کے قرآن و حدیث کو مانتا ہے. یہ فرق ہے. لیکن ایک مزاج جب بن جائے کہ فلاں مولانا غلط بول سکتے ہیں، کیا دلیل ہو نہ ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی کہا ہے سادتنا و کبرانا. اب جب یہ مزاج لے لیا، انہیں کی مان رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ کیا کہیں گے؟ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا فاضلونا السبیل. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی. دلیل کو تو ہم نے ایک طرف رکھ دیا، کبھی ہم نے یہ پوچھا ہی نہیں کلام الہی، کلام رسول کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، یہ نہیں پوچھا. جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا، اب یہ تو بھٹکنے کی وجہ بتائیں گے. وہ آج شخصیت کو پیش کر رہے ہیں حق کی بنیاد پر، کل شخصیت کی بنیاد پر آدمی بھٹکے گا. بھٹکنے کی وجہ بتائے گا، ان کی وجہ سے بھٹکا. دنیا کے اندر جب آدمی لڑتا ہے، جیسے انبیاء کرام کے مخالفین جب کھڑے ہوتے تو کہتے تھے یا ہمارے باپ دادے یا ہمارے بزرگوں کیا ان کو نہیں سمجھا، تو شخصیت کی بنیاد پر حق کو نہیں مانتے تھے، شخصیت سے حق کو رد کرتے تھے. اور قیامت کے روز حق کو جب دیکھیں گے تو شخصیت کا رد کریں گے. یہی ترتیب الٹ جائے گی. اب آگے دیکھیے جملہ کیا کہیں گے. اب صرف وہ اتنا نہیں، سب کچھ جس کے پیچھے لگ کر کے گنوا دیا، اتنا بڑا دھوکہ ہوا تو کیفیت کیا رہے گی. دیکھیے اب اگلا جملہ سنیے کیا ہے. ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا ولعنہم لعنا کبیرا. پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے. ایک تو یہ گمراہ تھے، دوسرا ہم کو گمراہ کیے، تو ہماری بھی وجہ یہی ہے، تو ہمارا بھی ان کے اوپر اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما. دیکھیے ساری عقیدت محبت سب ایک طرف رکھی رہے گی. کتنی بڑی زبردست ہو، کیونکہ جب سب کچھ آدمی گنوا دے، دھوکہ اتنا بڑا ہو جائے کہ قیامت کو روز جب اعمال لے کر کے کھڑا ہو تو کیا کہا اللہ نے؟ حبام منصورا، ہم سارے عمل کو اڑا دیں گے جو تم نے قرآن و حدیث کے مطابق نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. روز محشر اللہ کی جناب میں اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین اور لے کر جائے گا آدمی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جب وہ بکنے والی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی معاوضہ ملنے والا نہیں ہے. مارکیٹ میں کوئی ایسی چیز آپ لے کر جائیں، پتہ چلا کہ یہ چیز ڈیٹ ایکسپائر ہے، یا مارکیٹ میں اس کا کوئی لیوال ہی نہیں ہے، کیا ہوگا؟ بالکل آدمی خالی ہاتھ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا بڑے پیارے انداز میں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جب قبول نہیں کرے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بڑے گھاٹے اور خسارے میں رہے گا. زندگی بھر عمل بھی کیا، پوری زندگی میں جو کچھ کیا اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ملنے والا ہے. کتنا بڑا گھاٹا اور خسارہ رہے گا. پھر جھلا کر کے کیا کیا کرے گا، مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے.
ذہین آدمی دنیا کے اندر یہ تمام چیزیں اللہ کی سچی ہدایت پڑھ کر کے، سچا دین پڑھ کر کے قربان کرنا شروع کر دے ہوئے، اور جو آدمی کم دماغ، کمزور دماغ کا اور صحیح سوچ کا نہیں رہے گا، وہ آخرت میں جہاں کوئی گنجائش نہیں ہوگی وہاں قربان کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، اے ایمان والو ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا، وہ اللہ کے نزدیک بڑے باعزت تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش قوم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ اللہ کے احکامات پہ اس پر عمل کرو تو انکار کر دیا، نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر پہاڑ معلق ہو گیا، کنکیوں سے وہ دیکھتے تھے اور سجدے میں گرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ سامنے جو شہر ہے جاؤ فتح کرو، لڑو، اللہ فتح کی خوشخبری دیتا ہے۔ تو کیا فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور جا کر لڑے اور جب فتح ہو جائے تو ہم کو بتا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس دروازے سے حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، کہتے ہوئے گزر جاؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جھک کر نہیں گزرے، پہلے جھک کر گزرنا تو اللہ مغفرت کر دے گا۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ جھک کر نہیں گزرے، سرین کے بل بیٹھ گئے اور ایسے سرک کر گزرے اور جملہ بدل دیا۔ الگ الگ الفاظ مختلف روایتوں میں آئے، ہنتۃ اور شعرۃ، گیہوں کی بالیاں، یہ جملہ کہا بجائے مغفرت طلب کرنے کی، اتنی سرکش قوم تھی۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے انتہائی باحیا شرمیلے تھے، تو آپ سب لوگوں کے ساتھ نہیں نہاتے، درگاہ پر جب جاتے تو آپ بالکل الگ تھلگ ایک مقام پر جا کر کے وہاں پر غسل کیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برس کی بیماری ہے، وہ کپڑا اسی لیے اتارتے نہیں ہیں کسی کے سامنے غسل کرنے کے لیے، اور پھر اس میں طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ اب اتنی سرکش قوم تھی یہ، من سلوا اترا، انہوں نے سامنے فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، درگاہ سے خود گزرے لیکن سرکشی نہیں ہے ان کی، اور جب من سلوا اترا تو کہتے ہیں کیا مانگتے ہیں؟ ککڑی، ساگ، تور کی دال، یہ سب مانگا ہے انہوں نے۔ اٹھائیے قرآن مجید پہلے پارے میں اللہ نے بیان فرمایا، اب اللہ کی نعمت کیسی نہیں ہوگی۔ تو بڑی سرکش قوم تھی، تو یہ آسانی سے ماننے والے نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایک روز اس کی مشیت، صحیح بخاری میں روایت ہے اس آیت کی وضاحت ہے اس میں، کہ آپ نے کپڑا اتارا، پتھر پر رکھا، جب آپ غسل کرنے کے لیے جیسے ہی درگاہ میں گئے اور غسل کر کے جب باہر نکلے کہ اب کپڑا پورا پہن لے ہوئے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل سے فارغ ہو گئے تھے، کپڑا بھاگنے لگا۔ کپڑا جب دوڑنے لگا تو آپ اس کے پیچھے پیچھے دوڑے۔ ایک مقام پر بنی اسرائیل کے لوگ کافی جماعت، ایک جماعت وہاں تک کپڑا دوڑا، پتھر کپڑا لے کر دوڑا، اور جب پتھر وہاں جا کر کے رکا تو آپ نے اس پتھر پر سے کپڑا اٹھایا اور پہن لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کا جسم انتہائی خوبصورت، وجیح اور انتہائی زبردست ہے، وہ الزام جو بلا وجہ کی بات بیتا کر رہے تھے وہ ختم ہو گئی، کیونکہ وہ ایسا ماننے والی قوم تھی، انتہائی سرکش قوم تھی وہ۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان سے کہا جاتا سمعنا واطعنا، سنو اور اطاعت کرو، تو کیا کرتے تھے؟ سمعنا واطعنا، سنتے تھے اور مخالفت کرتے تھے۔ وہ ایسے ہی سرکش لوگ تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس حالت میں دیکھا تو سب خاموش ہو گئے، آپ نے وہ کپڑا پہن لیا۔ بعض عقلیت پسند لوگوں نے اس روایت پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ایک شخص سے ہماری بھی گفتگو ہوئی، میں نے کہا کہ آپ کو اعتراض کس بات ہے پر مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا، کپڑوں کا بھاگنا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غسل کرنا درگاہ میں وہ نہیں سمجھ میں آتا، یا امام بخاری کا اس روایت کو نقل کرنا یا اللہ کے نبی کو بیان کرنا، کیا چیز پر اعتراض ہے؟ کیا اللہ کو اس کی قدرت نہیں ہے کہ کب اس کو پتھر کو دوڑا دے وے؟
کیا اللہ رب العالمین اس پر قدرت نہیں رکھتا ہے؟ اور کتنی سرکش قوم تھی. روایتوں میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر 3 وار کیا. چونکہ آپ انتہائی طاقتور تھے، آپ نے اس سے پہلے سن لیا ہے کہ ایک تماچا ایک کو رسید کیا تو اس کا معاملہ ختم ہو گیا. تو تینوں جگہ نشانات پڑ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بہت بڑی تسلی دی گئی ہے، اور اہل ایمان کو بھی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آیا تو آپ نے تقسیم کرنا شروع کیا تو کسی نے کہا کہ آپ نے انصاف کی تقسیم نہیں کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیت پہنچی. اللہ کے رسول کے پاس مال ہے اور آپ پورا کے پورا مال تقسیم کر دیے. اب اس کے بعد آپ کے اوپر الزام، اگر آپ رکھ لیتے پورا مال تو یہاں کوئی سوال اٹھتا تھا. آپ کا تو معاملہ ایسا تھا کہ ایک مرتبہ انتہائی خوبصورت لال کلر کا جبہ پہن کر کے آپ تشریف لائے باہر. کسی صحابی کی نظر پڑی اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی بڑا خوبصورت لگ رہا ہے آپ پر، بہت اچھا ہے. آپ فوراً گھر کے اندر تشریف لے گئے اور اس کو اتار کر ان کو دے دیا. دوسرے صحابی نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ چیز کا احساس ہو جائے کہ کوئی شخص ضرورت مند ہے، کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور آپ کے پاس ہے تو آپ فوراً عطا کر دیتے ہیں کہ آپ انتہائی فیاض ہیں. پھر آپ نے کیوں کہا میں اس لیے مانگا ہوں کہ اسی کو میں پہنوں گا جب میری وفات ہوگی تو میں اس کے لیے مانگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، فیاضی یہ تھی. آپ اس طرح تقسیم کریں. صفوان کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس جب وہ آئے تو ایک وادی میں بکریاں بھری ہوئی تھی. آپ نے، اللہ کے نبی نے کہا یہ سب تیری. ان کو بہت دیر تک یقین نہیں آ رہا تھا. اس کے بعد اپنی قوم میں جب واپس گئے تو کہا لوگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لو، آپ کو نبی مان لو. آپ اتنا دیتے ہیں، ختم ہونے کا خوف ہی نہیں ہے. ان کو خوف ہی نہیں ہے ختم ہونے کا اللہ کے نبی کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو آپ کو بڑی تکلیف پہنچی. کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ آپ کو بھی بڑی اذیت دی گئی تھی، بڑی تکلیف دی گئی تھی. یہ ذہنی اذیت اس قسم کے تبصرے انبیاء کرام کی ذات تک کے لوگوں نے نہیں چھوڑے ہیں. تو آج اگر علماء اور دعات کے ساتھ یہ سب کیا جا رہا ہے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. بہت بڑی تسلی کا سامان ہے اس روایت میں اور اس آیت میں. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو. گفتگو بڑی اہم چیز ہے. فلاسفہ کہتے ہیں کہ آدمی بات کرنا 3 سال 2.5 سال 3 سال کی عمر میں جیسی بھی صلاحیت ہوتی ہے اس عمر میں سیکھتا ہے. 4 سال کی عمر میں اچھی خاصی بات کرنے لگتا ہے. لیکن کب بولنا، کیا بولنا، کیسے بولنا بوڑھا ہو جاتا ہے یہ نہیں سمجھتا، کیونکہ گفتگو کو اصول نہیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے زبان کب کہاں کیسی استعمال کرنا بڑی تفصیل سے بیان کی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے گوشت کو دو تھوڑوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو 2 کلوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک وہ جو 2 رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ. اس کا مس یوز، غلط استعمال نہیں کرو گے. اللہ کے نبی نے کہا میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صبح پورا جسم و زبان سے کہتا ہے تو حساب سے چلنا، کیونکہ تو الٹی سیدھی چلی تو 32 دانت کے بیچ میں جا کے بیٹھ جاتی ہے. ٹوٹ پھوڑ تو بدن کی ہوتی ہے، مار کوٹ جب ہوتی ہے تو زبان کو تو کوئی نہیں مارتا ہے. جس سے گالی دی گئی، جس سے کچھ کہا گیا، کٹائی ان کی ہوتی ہے. یہ زبان بڑی اہم چیز ہے. نرمی کے ساتھ استعمال کرنا، کس وقت بولنا، کب خاموش رہنا، کب کس لب و لہجے میں گفتگو کرنا، کیا نہیں بولنا. غیبت، چغلی، ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے نہ پکارنا، اسی قسم کی ایک چیز، یہ بڑی اہم چیز ہے زبان. اللہ کے نبی نے کہا آدمی زبان سے ایک جملہ استعمال کرتا ہے، نکالتا ہے، اس کو اس کی شناعت و قباحت اور کتنا خطرناک ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. اس ایک جملے کی وجہ سے وہ جہنم کی اتنا گہرائیوں میں چلا جاتا ہے. بہت سوچ سمجھ کر کے، اور خاص طور سے شریعت کے معاملے میں یقینی علم نہ ہو تو ہرگز زبان نہیں کھولنا چاہیے. اڑی اڑائی بات لے کر کے نہیں چلنا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی زبان سے کہیں بات نکل جاتی ہے اور اس سے چھوٹا آدمی اس کو کہتا ہے رک 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 رک، غلط بات آپ نے کہی ہے. قرآن تو ایسا کہہ رہا ہے.
تو وہ اپنی بات نبھانے کے لیے نہیں میں نے فلاں عالم سے سنا ہے، نہیں میں نے فلاں عالم سے یہ بات. اب اتنی بڑی شخصیت کا نام لے گا کہ اس سے پوچھنا بھی مسئلہ ہے، اس سے رابطہ کرنا بھی مسئلہ ہے. تو نبھانا نہیں چاہیے، فوراً اس بات کو واپس لے لینا چاہیے فوراً، کیونکہ شریعت کا معاملہ ہے، چھوٹے اور بڑے کو نہیں دیکھنا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عبادت کی کوئی چیز اس کو کوئی ادا پسند نہیں ہے تو کہے گا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ عمل نہیں کر رہے ہیں ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کہنا یعنی نبی اگر کچھ بیان کر رہے ہیں اور آپ یہ جملہ کہتے ہیں یہ مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کیا ہے. بعض لوگوں کو کچھ سنتوں پر اعتراض ہوتا ہے تو بڑا غیر محفوظ جملہ کہہ دیتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ایک مرتبہ اختلاف چلا تو اختلافی معاملے میں تقریر کرتے ہوئے ایک بڑے عالم نے خطاب کرتے ہوئے کیسا غیر محفوظ جملہ کا ایک ہفتہ منایا گیا تھا. تو وہ رحمانی مسجد میں تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں تقلید اگر سیکھنا ہے تو مشرکین مکہ سے سیکھو. اور اس کے بعد قرآن کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا. مشرکین مکہ کو جب اللہ کے نبی نے کہا اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو انہوں نے کیا کہا قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، ہم تو اپنے باپ دادا کی اتباع اور پیروی کریں گے. کس کے سامنے کہا؟ اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے سامنے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کو مانیں گے. اور یہ حضرت کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ سے سیکھو. نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. ایک اور عالم تھے انہوں نے تقریر کی بڑے جوش میں کہہ دیا مساجد میں عورتوں کو آنا بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگوں نے اس پر پابندی لگائی، میلے ٹھیلوں پر پابندی نہیں، عرس وغیرہ پر پابندی نہیں، کالجز میں جانے پر پابندی نہیں، اجتماعات اور جلسوں میں جانے پر پابندی نہیں. کسی جگہ کے لیے کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا گیا، اس پر کتابیں لکھی گئی، فتوے جاری کیے گئے. تربیت کا جو سب سے شاندار مرکز تھا اس کو بینڈ کر دیا گیا خواتین پر. نتیجہ آج سر پر ہاتھ نہیں پیر رکھ کر قوم رو رہی ہے. بیٹیاں ہماری قوم کی عقیدہ اور منہج نہ جاننے کی بنیاد پر غیر مسلموں سے رشتے استوار کر رہی ہیں. ہم نے بند کیے دروازے اور آج ہم اس پر کافی افسوس من رہے ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ آپ واقعات اٹھا کر دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے سے پہلے سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے. صحابیہ کہتی ہے میں نے سن کر کے یاد کیا، میں نے سن کر کے یاد کیا. اس کو الگ الگ روایتیں آپ کو ملے گی. عاشورہ کا روزہ رکھواتی تھی چھوٹے بچوں سے، مغرب کی اذان سے پہلے مسجد میں لے کر آتی ہے اور ان کو کھلانے دیتی کیا تاکہ ان کا وقت گزر جائے. لمبی بات ہو جائے گی. تو یہ معمولی چیزیں نہیں ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ مساجد میں اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہمارے نوجوان بھی آئیں گے. اب مسجد میں عورتوں کے جانے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہاری خواتین اجازت طلب کریں تو ان کو نہ روکو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ عاتقہ جب مسجد میں جانے کی تیاری کرتی تو آپ کی طرف دیکھتی. یہ 3 شہید کی بیوی تھی تو آپ بھی دیکھتے تو وہ کہتی کچھ کہہ رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی نے جب اجازت دی ہے تو میں کیسے روک سکتا ہوں، میں کیسے روک سکتا ہوں اس چیز سے. تو انہوں نے کیا کہا بھیجو ہم اپنے نوجوان، ہمارے نوجوان بوڑھے کے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بوڑھے بھی آئیں گے. کس کے لیے آئیں گے بھائی؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بھیجو اور آپ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. آدمی جملہ کہہ دیتا ہے، کس کو جواب دے رہے ہیں آپ؟ رسول کو کیا کہہ رہا ہے؟ تو کبھی کسی مخالفت میں، کبھی کسی عصبیت میں، کبھی اپنی بات نبھانے میں، کبھی اپنی بات ثابت کرنے میں ایسا کوئی جملہ نہیں کہنا چاہیے جو ہمارے عقیدے اور دین کو تباہ کر دے. نارمل گفتگو میں بھی کیا کرنا چاہیے؟ قولوا قولا سدیدا، صاف اور سیدھی بات. کبھی کبھی پنچایت میں بیٹھنا رہتا ہے تو کیا ہے آدمی ایسے انداز میں گواہی دیتا ہے کہ دونوں پہلو نکل جائے. کبھی کبھی ایسا رہتا ہے کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کی مخالفت، میں یہ سب لفڑے میں نہیں پڑتا. ارے بھائی آپ بول رہے ہیں لفڑے میں نہیں پڑھتے، آپ پڑھ گئے، آپ چاپلوسی کر رہے ہیں، لفڑے میں پڑھ گئے، آپ حق بات نہیں کہہ رہے، آپ پڑھ گئے. کون بولتا ہے یہ انتہائی منافقانہ جملہ ہے. اگر ایک بڑا شخص کوئی غلط کام کر رہا ہے اور آدمی بولتا ہے میں اس میں نہیں پڑھتا، مطلب سب سے زیادہ پڑھا ہوا ہے، اپنا دین بھی فراموش کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قوامین
کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، سچی گواہی دینے والے بنو. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. صاف اور سیدھی بات کہو. قولوا قولا سدیدا، دو ٹوک ایک دم. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ، آدمی گفتگو کسی اور سے کرتا ہے، مخاطب کوئی اور ہوتا ہے، اور اس کو بھی سمجھتا ہے کہ حضرت مجھ سے حساب کتاب صاف کرنے ہیں. کیا اللہ کے یہاں بھی آدمی چھپا لے گا؟ اگر آپ صاف اور سیدھی بات کہو گے تو اس کا فائدہ بینیفٹ کیا ملے گا؟ یہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ نے کہا تاکہ اللہ تمہارے کام سنوار دے گا، ورنہ تمہارے کام سنوریں گے نہیں، معاملہ سیدھا نہیں ہوگا. ہمارے یہاں اختلاف ہوتا ہے آج، صاف سیدھی بات نہیں کہتے ہیں لوگ، اختلاف باقی رہتا ہے. اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں، جو گول مول بات کرتے ہیں، جو خاموشی اختیار کرتے ہیں. اللہ نے کہا تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، تمہارے کام کو، تمہارے گناہ معاف کرے گا. اب انعامات دیکھیے کتنے انعامات سے آدمی محروم ہوتا ہے. گناہ معاف کر دے گا، اور جو بھی اللہ اور اس کے تمہارے گناہ معاف کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری مغفرت فرما دے گا اور گناہوں کو بخش دے گا. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے اس نے بڑی مراد پا لی. یعنی ایسے وقت میں اپنے مفاد کی، تعلقات کی، یہ نہیں، اللہ کی نازل کردہ ہدایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا چاہیے. جس نے یہ کیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ سرٹیفکیٹ اللہ کا دیا ہوا ہے. بندوں کے سرٹیفکیٹ کی مومن پرواہ نہیں کرتا ہے. ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین پر، پہاڑوں پر پیش کی، لیکن سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، اس سے ڈر گئے. مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. یہ قرآن مجید، یہ دین اسلام، یہ ایک امانت ہے. اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات پر اس کو پیش کیا. اس امانت کو ادا کرنا یعنی دین پر عمل کرنا، اس کو لوگوں تک پیش کرنا، یہ کسی نے، پہاڑوں اور دوسری مخلوقات نے انکار کر دیا. انسان اس کو اٹھا لیا. ظالم اور جاہل کیوں کہا گیا؟ اس نے اس امانت میں خیانت کی، اس سے روگردانی کی، اس امانت کو ایسے اعراض کیا، اس کو حاصل نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا. یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو باتیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. ایک میں نے دیکھ لی، ایک کا انتظار ہے. تو اللہ کے نبی سے آپ نے سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ امانت کا ہمارے دور میں ایسا تھا کہ آدمی کسی سے بھی کچھ لین دین کر لیتا، مسلمان کیا دوسرے لوگوں سے بھی. مسلمان سے کرتا تو یقین رہتا تھا کہ یہ پہچان کا ہو نہ ہو، لیکن امانت کی ادائیگی کے لیے میرے گھر ڈھونڈ کر آئے گا. غیر مسلم ہوتا تو ہم کو یہ یقین ہوتا، عیسائی وغیرہ ہوتے تو ہم کو یہ یقین ہوتا، مستد احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ اس کے ولی اس کو کر دیں گے. لیکن پھر ایسا وقت تو آیا کہ خیانت کرنے لگے لوگ امانت میں. اور اب تو ایسا ہے کہ پہچان کر کے اس سے بالکل آرام کے ساتھ آدمی کاروبار کرے. یہ ڈر پیدا ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس طرح امانت آدمی کے دل سے نکال دی جائے گی کہ جیسے پھوڑا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن پھوڑا جب اچھا ہوتا ہے صرف ایک نشان چھوڑ جاتا ہے، بس کچھ نہیں ہوگا اس کے اندر، ایسے نکال لی جائے گی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو پیش کیا ہے امانت سے دین اسلام، اس کے احکامات ہیں. یہ اللہ کی امانت ہے. اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور اس امانت کے اندر خیانت یعنی کبھی بیشی نہ کی جائے. اس امانت کو دوسروں تک پہنچایا جائے، ورنہ اگر یہ نہیں کرتا ہے تو آدمی ظلم کرتا ہے اور جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے. انہ کان ظلوما جہولا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. ایک اور بات بھی ہے کہ ظلم اور جہالت کی صفت انسانوں کے اندر ہے، دوسری مخلوق میں نہیں ہے. نہ ظلم کی نہ جہالت کی. اور اس کی ضد جو ہے، ظلم کی ضد ہے انصاف اور جہالت کی ضد ہے علم. تو یہ صفت ہے جن لوگوں کے اندر ہے وہ اس امانت کا بار اٹھانے والے ہیں. یہ بھی یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو صفتیں بیان کی، اس کی ضد صفتیں بھی انسان ہی کے اندر ہے. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، یہ اس لیے کہ اللہ منافق مردوں عورتوں، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں مشرک عورتوں کو سزا دے وے جو اس امانت میں خیانت کرنے والے، اس امانت کا بار نہ اٹھانے والے، ظلم اور جہالت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں. ان لوگوں کو سزا دی جائے ثبوت اور
دلیلیں متعین ہو جاتی ہے مہیا کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ ہدایت سے روگردانی کی، اور مومن مرد اور عورتوں کی توبہ قبول فرمائے۔ کہیں کچھ کمی خامی ہو تو آدمی توبہ کرے، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا، جن کے اندر ایمان ہوگا اگر کچھ کوتاہی آ جائے اللہ سے توبہ کرے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین جو احکامات تو نے نازل فرمائے رب العالمین اس پر عمل کرنے، اس کے مطابق اپنی زندگی ڈالنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔